ابھی چند روز قبل ہم نے ایک ویڈیو بنائی شطرنج کے تعلق سے انجینئر صاحب کے رد میں، تو اس پر ان کے فالوورز کافی ناراض ہوئے اور کچھ نازیبہ کمنٹس بھی کی۔ ان کو ایسا محسوس ہوا کہ شاید یہ بات ہم بغیر تحقیق کے کر رہے۔ چلیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ انجینئر صاحب کی تحقیق کی کیا حیثیت ہے۔ حالانکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ ان کے ماننے والے کسی دوسرے کی بات کو سننا بالکل پسند نہیں کرتے ہیں، اس کو سچ ہی نہیں سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ 1400 سال پہلے یا تو حضور نے سچ بولا تھا یا 1400 سال کے بعد انجینئر صاحب سچ بول رہے ہیں۔ اس کے بیچ میں جو بھی کچھ لوگ گزرے ہیں انہوں نے جھوٹ بولا ہے، دھوکہ دیا ہے اور راہ راست سے ہٹایا ہے، وہ سب بابے ہیں۔ ان کا ماننا یہ ہے۔ لیکن پھر بھی وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ابھی اندھ بھکتی کی پٹی نہیں باندھی ہے، ہم ان کے سامنے کچھ باتیں پیش کریں گے۔ انجینئر صاحب کی پوری ویڈیو کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ شطرنج کی حرمت کے تعلق سے انہیں کوئی حدیث نہیں ملی، اور ایک حدیث ملتی بھی ہے جو کہ امام بیہقی نے سنن کبریٰ میں نقل کی ہے، تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ منقطع ہے، ضعیف ہے، اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ جبکہ کسی بھی حدیث کو ضعیف کہنے سے پہلے اس کی یہ تحقیق کی جاتی ہے کہ یہ حدیث دوسری سند سے روایت تو نہیں ہے جو سند حسن ہو یا متصل ہو۔ اگر ایسا ہے تو پھر آپ کون ہوتے ہیں اس کو ضعیف کہنے والے؟ چلیے اس حدیث کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں۔ تو انجینئر صاحب نے اس کو منقطع کہا، لیکن امام بیہقی سنن کبریٰ میں اس کو منقطع نہیں کہتے ہیں، بلکہ فرماتے ہیں وَهَذَا الْإِسْنَادُ مُرْسَلٌ، یہ اسناد مرسل ہے، وَلَهُ شَوَاہِدٌ، اور اس کے کچھ قرائن ہیں، اور جب کوئی مرسل حدیث ہو اور اس کے قرینے موجود ہوں تو اس کو دلیل بنایا جا سکتا ہے۔ یہ دوسرے طرق سے روایت ہو جو طریق کے صحیح ہو یا حسن ہو تو اس کو دلیل بنایا جا سکتا ہے۔ اب یہ حدیث دوسرے طریق سے روایت ہے کہ نہیں؟ تو امام بیہقی نے ہی سنن کبریٰ میں اس کو دوسرے طریق سے روایت کیا ہے، عن شریک عن ابی لیلہ عن الحکم، اور یہ جو طریق ہے یہ حسن کے درجے کو پہنچتا ہے۔ علامہ سخاوی جو بہت بڑے محدث ہیں، وہ تحفۃ المحتج میں اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد لکھتے ہیں وَسَنَدُهُ حَسَنٌ، اس کی سند حسن ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ حدیث ضعیف نہیں ہے، بلکہ بہت سارے قرائن اور دوسری سند اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث حسن کے درجے کو پہنچتی ہے، اور جب یہ حسن کے درجے کو پہنچتی ہے تو پھر اس کو دلیل بنایا جا سکتا ہے، اس کو حجت بنایا جا سکتا ہے۔